الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. سامعین اعظام، بات چل رہی تھی کہ انسان جب بھی کوئی اعمال کرتا ہے، خواہ وہ اعمال نیک ہو یا برے ہو، تو کل قیامت کے دن چار گواہ بارگاہ الہ العالمین میں پیش کیے جائیں گے. وہ چاروں گواہ یا تو اس کے حق میں گواہی دیں گے یا تو اس کے مخالف، اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور ان چاروں گواہوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے. لہذا سوال بنتا ہے کہ جب یہ چاروں گواہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے خلاف پیش کیے جائیں گے تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ اور نسخہ جو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے کے حق میں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ان يقلع عن المعصیہ، کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ناخن پڑھتے بھی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا عریانیت کا زمانہ ہے، کیا بے حیائی ہے، اور خواتین کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ ناخن جو ان کا پڑھنا ہے، ان کے نفس پر خود، ان کا نفس خود لاحول ان پر پڑھتا ہے. تو پہلی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ ان يقلع عن المعصیہ، کہ گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے. اور دوسری شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ اَيَنْدِمَ عَلَيْهَا، کہ اس پر ندامت ہو، اس گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی محسوس ہو کہ ہم سے یہ گناہ کیسے ہو گیا. ندامت کی تعریف یہ ہے کہ دل میں دکھن اور غم ہو کہ ہم سے یہ نالائقی کیسے ہو گئی، کس طرح سے ہم نے احسان کرنے والی ذات کی نافرمانی کی. حکیم الامت مجدد ملت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ بنائی گئی ہوتی تو بھی بندے کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی کا پیار، اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے شرافت طبع کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو ناراض نہ کرے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی کریم باپ، اگر کوئی محبت کرنے والا باپ اگر بیٹے کو ڈنڈا نہیں مارتا ہے، اس پر سختی نہیں کرتا ہے، تو شریف بیٹے کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بے انتہائی احسانات کی وجہ سے اس کو ناراض نہ کرے. یہ شرافت کی تقاضا ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے. بعینی ٹھیک اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو نہ بناتے تو شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا احسانات کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم ناراض نہ کریں. یہ دوسری شرط ہے کہ وہ اس پر ایندم علیہا، کہ اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم سے یہ نالائکی والا کام کیوں ہو گیا. اور تیسری شرط یہ بتلائی گئی کہ ان یعزم جازما اللہ یعود الیہا ابدا، کہ وہ پختہ ارادہ کرے توبہ کرتے وقت کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، جس گناہ کا میں نے ارتکاب کیا ہے، اب آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے. یہ پختہ ارادہ کرے. اور اگر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر توبہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو چاہیے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے. کیونکہ شکست عزم جو ہے وہ ارادہ کو توڑنے والی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ارادہ اس وقت پختہ ارادہ ہے توبہ کرتے وقت تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اگر اس وقت ہمارے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بات بن جائے گی. یہ تیسری شرط ہے. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہماری دعا کو اللہ کیسے قبول کرے گا. بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے بخشے گا. تو بظاہر تو وہ شخص جو یہ الفاظ کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی وہ تواضع اختیار کرنے والا ہے. لیکن مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً وہ شخص تو ایسا لگتا ہے کہ وہ متواضع ہے، تواضع اختیار کرنے والا ہے، جو اپنی نالائکی کو ہمیشہ سامنے رکھ کر افسوس کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ شخص متکبر ہے. گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کی مغفرت سے بڑھی ہوئی ہے. گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے بڑھا ہوا ہے.
پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور سمجھایا کہ دیکھو ایک بیل پر اس ایک بیل کے سینگ پر ایک مچھر آ کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ اڑتے وقت کہتا ہے کہ بیل تو مجھے معاف کرنا، میں تیرے اجازت کے بغیر تیرے سینگ پر بیٹھ گیا۔ تو بیل نے کہا کہ نہ تیرے آنے کی مجھے خبر نہ تیرے جانے کی خبر، اگر تو نہ بتاتا تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ تو کب آ کر بیٹھا ہے اور کب تو اڑ کر گیا۔ اسی طرح ہمارے گناہوں معاصی کے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح بیل کے سامنے مچھر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح ہمارے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے ساتھ۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور یاد رکھیے اگر شیطان بھی توبہ کر لیتا تو بات بن جاتی۔ شیطان کے اندر 3 عین موجود تھے، اور ایک عین نام ہونے کی وجہ سے وہ ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا۔ 3 عین کون کون سے؟ کہ وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، اور نہیں تھا تو عاشق نہیں تھا۔ عالم، اتنا بڑا عالم کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے شریعتوں کے کلیات اور جزئیات کا وہ عالم تھا، اسے علم تھا۔ اور عابد، اتنا بڑا عبادت گزار کہ زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں ہے جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور عارف ایسا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اخرج فإنک رجیم، کہ جنت سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم ملعون ہو، مردود ہو، تو اس وقت بھی وہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تعثر اور انفعال سے پاک ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مغلوب الغضب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اتنا بڑا عارف کی غصے کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب الغضب کے وقت، مغلوب الغضب نہیں ہے، غصے کے وقت بھی دعا قبول کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور نہیں تھا تو عاشق نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ عاشق ہوتا تو ملعون نہیں ہوتا، مردود نہیں ہوتا، سجدے میں گر پڑتا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا دل بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ عاشق کی پہچان ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے، وہ توبہ کیے بغیر نہیں مانتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے خلاف 4 گواہ اس کے اوپر پیش کیے جائیں گے، اور ان 4 گواہوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور نص قطعی سے وہ ثابت ہے۔ پہلا گواہ کیا
یومئذ تحدث اخبارہا کہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی. دوسرا گواہ یہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور تیسرا گواہ یہ کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور چوتھا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جب یہ چار گواہ ہمارے گناہوں پر قیامت کے دن بارگاہ الہ العالمین میں گواہی دینے کے لیے آئیں گے تو ان سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں. ملائکہ یعنی فرشتوں سے، کرامن کاتبین کے دل و دماغ سے وہ نکال دیتے ہیں. اور جس زمین پہ اس نے گناہ کیا اس زمین پر سے نام و نشان کو، اس کے نشانات کو ختم کر دیتے ہیں. اور نامہ اعمال سے بالکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں انصلہ کا لفظ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے جو ہیں میری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ کے بندوں کو یہ تانا نہ دے کہ تم نے تو یہ نالائکی والا کام کیا تھا، ہم نے تمہارے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت و آبرو کو پردے میں رکھنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس گناہ کو بھلانے کی نسبت اپنے طرف کی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. لیکن یہ جو چار گواہ پیش کیے جائیں گے اور جو شرطیں بتلائی گئی ہے، کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یہ ذہن نشی کر لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا اور استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. اور اگر کوئی گناہ حقوق العباد سے ہے، جس کا تعلق بندے سے ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ہم نے دل دکھایا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کا ناحق خون بہایا، کسی کے زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا، ان تمام شرائطوں کے باوجود اگر ہم توبہ کریں اور کرتے رہے، پوری رات تہجد میں اپنی پوری رات گزار دے، پوری ہر وقت نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یاد رکھیے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا کام نہیں بن سکتا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.